اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، لہٰذا اب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اولیاء کے سلسلے کو باقی رکھا گیا ہے۔ قیامت تک اب اولیاء ہی انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ قرار پائے ہیں۔ تو وہ ہستیاں جو خود قرب الہی کے رسول کا ذریعہ بنے اور انہوں نے خدا کا قرب حاصل کیا، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے خود بھی خدا کا قرب حاصل کیا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی خدا کے قرب کے حصول کے ذرائع بتائے ہیں، طریقہ کار بتائے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہستی سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے آپ رہنما ہیں۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کی ذات کو باب مراد سمجھتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از نہر او تابندہ گشت، بند ہائے کو حسار آسان گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق از حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ داتا علی حجویری اس پنجاب کی زمین پر قدم رکھا اور یہاں آ کر سجدے کا بیج ڈالا، تو آج جو تناور درخت بنا ہے اس میں بیج داتا علی حجویری نے ڈالا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ آپ کے والد بھی والدہ بھی عبادت گزار اور نیک اور صالح تھے۔ آپ نے ابتدائی علم تقریباً 4 سال کی عمر میں حاصل کرنا شروع کیا اور مختصر سے عرصے میں ہی قرآن مجید کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد مختلف علماء سے علوم و فنون حاصل کیے اور آپ نہایت ہی قابل انسان تھے۔ آپ کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہی آپ نے، ابھی آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، اس وقت آپ نے ایک ہندو فلسفی کے ساتھ مناظرہ کیا اور اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لاجواب کیا اور اس کے سوالوں کے جوابات دیے۔ تو آپ کا جو مذہب ہے وہ بھی حنفی المذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی مقلد تھے۔ اور صرف آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہی نہیں تھے بلکہ امام اعظم کے ساتھ آپ کا محبت کا ایک رشتہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جس خوبصورت پیرائے کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہے، اسی سے ہی آپ کی محبت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور پر حاضر ہوا، تو میں وہاں بیٹھا بیٹھا خیالوں میں گم تھا، مجھے نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں مکہ المعظمہ میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور نے اپنی گود میں ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے۔
فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تعجب حیرانگی، میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون ہے، حضور نے پہلے جواب دے دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چشم تو بینندۂ ما فی الصدور، کہ حضور آپ تو ہمارے سینے کے اندر پیدا ہونے والے رازوں کو بھی جانتے ہیں، بندہ مومن کے سینے میں جو خیال پیدا ہوتا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے پوچھا نہیں کہ حضور یہ کون ہے، حضور نے خود ہی فرما دیا اے علی حجویری، یہ جو میں نے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اس کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت آپ کو حاصل ہے، اور آپ حنفی المذہب ہیں، بلکہ آپ کے